السلام علیکم، کیسے ہیں؟ السلام علیکم. How's the foreigner? How are you? How are you? Fine. We miss you there. یار یہ تھوڑا سا اگر اس طرف ہو جائے لائٹ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ رہی ہے تو آپ کی دروازہ بند کریں. کہاں پہ کھڑی ہو، کیسی تیاری ہے، اور بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے جو ججز کے حوالے سے اور اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے ترامیم آ رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. جن اسپیسیفکس کی بات آپ کر رہی ہیں اس پہ تو جب تک کوئی کنسنسس نہیں بنتا یا کوئی اتفاق نہیں ہوتا کسی بھی پارلیمنٹ کے لیے، جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ اس قسم کی بڑا ترمیم لانے کا چیلنج ہوتا ہے. اور میرا خیال میں ماضی میں ہم اگر کامیاب ہوئے ہیں تو سب سے بڑا کامیابی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب ہمیں یہ متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دلوایا تھا، اور اس کے بعد جب ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اسی 1973 کی آئین کو بحال کروایا. ویسے تو پاکستان کا جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہر پاکستانی اس سے مایوس ہے. اینڈ پاکستان کی کوئی شہری اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ our politics is broken. ہمارا ایک بھی ادارہ، میں کسی ایک ادارہ کے بات نہ کرو، اب ہم سب سمیت ہمارا پارلیمان کو سب سے پہلے آپ اگزامپل لے لیں. جس طریقے سے اس ادارہ کو فنکشن کرنا چاہیے، لیجسلیٹ کرنا چاہیے، عوام کو ریلیف دلوانا چاہیے. ہم سب جب بھی ادھر پہنچتے ہیں یا عام آدمی اس کو ٹی وی اسکرینس پہ دیکھتے ہیں، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام نہیں چل رہا. آپ نے عدالت کا ذکر کیا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ابھی انصاف ملا ہے. اس کا تیسرا نسل کو انتظار کرنا پڑا کہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور منصور صاحب اور باقی تو جج صاحبان تھے، ہمیں یہ فیصلہ سنائے اور ہمیں یہ انصاف دلائے. عام آدمی کا، عام پاکستانی کا اس وقت انصاف کا کیا امید ہو سکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ادارے میں بھی چیلنجز ہیں. آپ اپنا انسٹیٹیوشنز کے دیکھیں، میرے میڈیا ساتھیوں، آپ بھی اس ملک کے ایک اہم آفیشیل آئینی ادارہ نہ بھی ہو لیکن ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر ہمارا آزاد صحافت بھی ضروری ہے، رسپانسبل صحافت بھی ضروری ہے، اور اگر ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں اپنے منتخب نمائندے سے کہ وہ اٹھ کے جلسے عام میں ہمارا میڈیا کو گالیاں دیں گے، خواتین کے خلاف اس طریقے سے بولیں گے، اور قوم خاموش ہوگا، میڈیا یہ برداشت کرے گا کہ آپ تو سافٹ ٹارگٹ ہے، آپ کے بارے میں کوئی بھی جو بھی کہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سیاستدان سوچتے ہیں، عام آدمی سوچتا ہے کہ میڈیا کا بھی کوئی اس قسم کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تاکہ ہر جھوٹ تو نہ چلے. اور اگر کوئی غلطی ہوا ہے، کوئی غلط خبر چھپا ہے، تو جب اس کی کلیریفیکیشن دیا جائے تو اس کلیریفیکیشن کو کم از کم اتنا ہی کوریج ملے جتنا وہ غلط خبر کو ملا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ آپ سیکیورٹی حالات کو دیکھ لیں، بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور جو پختونخوا کے حالات ہیں وہ اس سے بھی برے ہیں. بہت خطرناک کہانیاں آ رہے ہیں کہ شاید چیف منسٹر اپنا گاؤں میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. اس ایشو ان کا مقابلہ جس طریقے سے صوبائی حکومت کو اور بالکل وفاقی حکومت کو مل کے کرنا ہے، یہ پہلی دفعہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے
کہ ایسا نیشنل سیکیورٹی ایشو پہ جہاں پاکستان کا نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے، پاکستانی عوام کے لیے امن قائم کرنا کا جو ہم سب کا فرض ہے وہ خطرہ میں ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم اس ایشو پہ بھی سیاست کھیلا جا رہا ہے اور اس قسم کا کنسنسس نہیں ہے۔ تو جبکہ مایوس ہونے کی بہت ہی وجہ ہیں، جو کل سے پرسوں سے ایک آغاز ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سے ایک امید نظر آ رہا ہے۔ جو پارلیمان کا یہ کمیٹی بنا ہے جس میں ہر سیاسی جماعت تو اس پارلیمان میں موجود ہے، حکومت ہو، حکومت کے اتحادی ہو، اپوزیشن ہو، ان سب کا نمائندگی ہے، اور جس ماحول میں یہ کمیٹی قائم کیا گیا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے دباؤ سے، خوف سے، زور سے، زبردستی کچھ کرنا ہے۔ یہ کمیٹی قائم کیا گیا ہے کہ کم از کم ہم تو اپنا رویہ آپس میں، جب ہم آفس آتے ہیں، اور یہ نیشنل اسمبلی تو ممبران پارلیمان کے لیے ہمارا دفتر ہے، جب ہم آفس آتے ہیں تو وہاں ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے رکھے، پروفیشنلی کام کرے تاکہ عوام کا مسئلہ حل ہو۔ اگر ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا ایک اچیومنٹ ہوگا۔ جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تو کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے ایشوز حل کرنے ہیں، واحد طریقے ہیں کہ ہمارے ادارے کام کرنا شروع کر دیں۔ آج بھی اگر ہم اسی ڈاکیومنٹ کو آگے لے کے چلیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کا، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے دور میں ہم نے 90% اس پہ عمل درآمد کر دی۔ چند پوائنٹس تھے جس پہ ہم نے عمل درآمد نہ کر سکیں۔ ایک تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، جو پاکستان کی تاریخ میں جتنے حادثے ہوئے ہیں، جن آمرانہ دور سے ہم گزرے ہیں، اور اگر ہم نے اپنا نظام کو ریکنسائل کرنا ہے اس ایشو کے حوالے سے، یہ اس قسم کا ادارہ قائم کرنا ضروری ہوگا۔ دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بھی نیشنل ایشو کو دیکھنے کے لیے، انصاف کروانے کے لیے، اور پھر نہ صرف انصاف مگر پھر ایک ریکنسیلیشن کروانے کے لیے اس قسم کے ادارہ قائم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ہمارا نیب ریفارمز کا جو موقف تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، جو میرا منشور میں ہے، جو نون لیگ کا منشور میں تھا، آج کل پی ٹی آئی والوں کا بھی منشور میں ہوگا، اس پہ میں سوال کرتا ہوں یہ کیسے ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہیں نیب کے لیے ہمارا ایک موقف ہوتا ہے، جب ہم حکومت میں آتے ہیں نیب کے لیے ایک دوسرا موقف ہوتا ہے۔ اگر ہم نے واقعی کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے اور سیاسی انتقام نہیں لینا ہے تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کا نیب ریفارمز اور اکاؤنٹیبلٹی ریفارمز کا نظام فالو کرنا پڑے گا۔ جوڈیشری پہ، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی کمپوننٹس تھے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی نے تجویز تھی، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تجویز تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل منشور کا حصہ ہے۔ ہم اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کسی اور کا تجویز ہے اس پہ بھی غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ مقصد کیا؟ مقصد کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عدالت کو طاقتور بنا دیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم اپنا عدالت کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ جو بوجھ ان پہ اس وقت ہے، اتنے سارے کیسز، آپ سب یہ سائٹ کرتے ہیں کہ کتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں سر، ہم کس طریقے سے ان کو امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکیں اور عام آدمی کو ہم فوری، جلدی، سستا انصاف دلوا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایشوز ہیں جس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اگر ہم آپس میں بات کریں گے۔ میں نے اسمبلی میں مہنگائی کا ذکر کیا کہ مہنگائی ایسا ایشو ہے جو ہر سیاسی جماعت چاہتا ہے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، عوام کا مطالبہ ہے۔ تو اگر حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم سب تنقید کرتے ہیں۔ جب مہنگائی میں کمی ہوتا ہے تو پھر اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمارا سجیسشنز دینا چاہیے کہ ہم کیسے مزید ریلیف دلوا سکتے ہیں عوام کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیٹی بنا ہے
یہ ایک بہت ہی اچھا ابتدا ہے. اگر ساری سیاسی جماعتیں اس میں نیک نیتی سے کام کریں, بات چیت کر کے کام کریں, تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس ادارہ کو صحیح طریقے سے چلانا شروع کر دیں. دوسرے ہمارے جو مسئلے پاکستان میں اس کو ایڈریس کرنے کے موقع ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے, اور امید ہے کہ شاید جو اس وقت پاکستان میں ایک ایک جو ماحول بنا ہوا ہے, جہاں ہمارا سیاست کی وجہ سے, پولرائزیشن کی وجہ سے, نفرت کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہو رہے, اگر ہم اس کو ایڈریس کر سکیں اور عوام کے مسئلے حل کر سکتے ہیں تو وہ میرا بھی جیت ہے, اور وہ ہمارے دوسرے ساتھی جو اس کمیٹی میں ہیں ان کا بھی کامیاب ہے. کوئی اور سوال؟ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی ذمہ داری جو پاکستان پیپلز پارٹی کو دی گئی ہے, حکومت یہ کہتی ہے. یہ بتائیں کہ کیا ابھی بھی دوبارہ رابطے ہو رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں ساتھ نہیں دیں گے حکومت کا؟ اب مجھے نہیں پتا جہاں تک کسی چیز کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے, اور جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے صرف باتیں ہو رہی ہیں اس وقت, اور وہ اس پہ عمل درآمد تو ابھی آپ کے سامنے ابھی تک مسودہ نہیں آیا. جہاں تک مولانا صاحب کی آپ نے ذکر کیا, مولانا صاحب اپوزیشن میں بیٹھا ہے, اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور جہاں مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ تنقید کی ضرورت ہے وہ ہمیشہ تنقید کرتا آ رہا ہے, اور وہ اس کمیٹی میں خود شریک ہیں, خود تجویزیں دے رہے ہوں گے, تو وہ اس کمیٹی پروسیس کے لیے بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف مولانا صاحب, پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں, دوسری جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ کیا کریں. اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی آئینی ترمیم کرنا ہی نہیں ہے تو نہیں کریں گے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے قانون میں تبدیلی کرنا ہے تو ہم قانون میں تبدیل کریں گے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے نہیں کرتے ہیں. میرا جو منیمم ایکسپیکٹیشن ہے, منیمم امید یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ آپس میں کوڈ آف کانڈکٹ طے کر سکیں. اس سے آگے اگر ہم کام کر سکتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہوگا. چیئرمین صاحب, چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کسی ایک فرد کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, اور جیسا ایک یہ بڑا فورم بنا ہے وہاں یہ فیصلے کیا جا سکتا ہے, مگر اس وقت تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہ تو ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی, ہمارا اپنا منشور پہ مبنی ہے. گنداپور صاحب نے جو ہے وہ افغانستان والوں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں, تو کیا ہر صوبے کا جو وزیر اعلیٰ وہ بھی رکھ لے گنداپور صاحب کو, وہ جائے بھی صحیح اور ادھر ہی رکھ لے. اور کوئی سوال؟ چیئرمین صاحب آئینی ترمیم کی, لیکن اگر سینیورٹی کے بجائے پک اینڈ چوز کا مجوزہ سامنے آتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی اس چیز کے حق میں ہوگی جب مخالفت کرے گی؟ ایٹ دا مومنٹ جو اسٹیٹس کو ہے, جس طریقے سے اپوائنٹمنٹس کیے جاتے ہیں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنقید کافی دیر سے آپ کے سامنے ہے. ہم تو کافی دیر سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو 19th امینڈمنٹ ہے ہمارے سر پہ نہیں, ہمارے 18ویں ترمیم پہ بندوق رکھ کے وہ زبردستی ترمیم پاس کروایا گیا, اور اس ترمیم کے نتیجے میں جو نہ صرف پیپلز پارٹی کی تنقید مگر بار کاؤنسلز کی تنقید, اپوزیشن کی تنقید, حکومت وقت کی تنقید یہ رہا ہے. عمران خان کے دور کے لا منسٹر صاحب اور ان کے وزیروں کے بیانات ہیں کہ اب جوڈیشری کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو بنا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ اٹس آف دی جوڈیشری اینڈ فار دی جوڈیشری اینڈ بائی دی جوڈیشری. میں کوئی یک طرفہ اس میں تبدیلی تو بالکل نہیں لے آنا چاہوں گا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس میں بہتری کے لیے تبدیلی لانا ضروری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم میں جو پروپوزل سامنے لے کر آیا اور 19th امینڈمنٹ میں ہمیں پھر اس سے پیچھے ہٹنا پڑا, وہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. مگر جو بھی فیصلے ہوں گے ان کو جتنا ہم کنسنسس کے ساتھ کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ طاقت, چاہے ہمارا قانون یا ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ یا جو بھی اس
کمیٹی سے نکلتا ہے، جتنا کنسنسس ہوگا، جتنے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ اس کا آؤٹ پٹ کو قوت ملے گا، طاقت ملے گا۔ کے پی میں گورنر راج دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو گورنر راج کے حق میں ویسے تو نہیں ہوتے، بڑے لمیٹڈ سرکمسٹانسز ہیں جس پہ مجبور ہو کے آخری سٹیپ اپنا کے یہ گورنر راج کا ڈپلوائے کیا جاتا ہے، اور ہم نے 18ویں ترمیم میں ایسے امینڈمنٹس کیے تاکہ صوبائی اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہو کہ گورنر راج لگ بھی جائے تو ہم ہمیشہ کے لیے گورنر راج تو بالکل نہیں لگا۔ اچھا سر، کل رحیم ہو رہی ہے، ابھی صرف بات ہو رہی ہے مجوزہ آئین ترمیم کے حوالے سے، اگر مسودہ سامنے آتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی ایٹ پول اس کو سپورٹ کرے گی یا کیس ٹو کیس بیسس پہ کرے گی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ باتیں چل رہی ہیں، اس لیے کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، باتیں یہ ہو رہی ہیں۔ اچھا، جو آپ sort of overshot جو قانون سازی کا عمل ہے یا ترمیم کرنے کا عمل ہے، وہ باتیں کے بعد کا عمل ہوتا ہے۔ ابھی کمیٹی میں آج جو خورشید شاہ صاحب نے چیئر کیا، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ کو پھر سے قائم کریں، اور اس اسپرٹ کو قائم کر کے جیسے میں نے کہا کم از کم ہم اپنا آپس کی ورکنگ ریلیشن شپ طے کریں، اس سے اگر آگے ہم زیادہ کنسنسس بنا سکتے تو بالکل I'll obviously welcome it. If we can build this consensus to implement the remaining agenda of the Charter of Democracy, obviously میں اس کو ویلکم کروں گا۔ اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اب ماحول چینج ہوا ہے، حالات چینج ہوا ہے، ہم نے نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق کام لینا ہے، تو اس پہ بھی میں غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ What I'm saying is کہ ہم کوئی کسی چیز کو رول آؤٹ تو نہیں کر رہے ہیں، مگر ہمارا موقف، ہمارا نظر ہمیشہ جمہوری پسند ہوگا، آئین کے مطابق ہوگا، اور ہم مثبت طریقے سے نہ صرف اس پروسیس میں حصہ لینا چاہیں گے، مگر ہم یہ بھی چاہیں گے یہ صرف ایک کام کا کمیٹی نہ ہو، اور ہم جو ہمارا جو لاک جام بن چکا ہے ہمارا پارلیمنٹ میں، اس کو ہم تھوڑا سا توڑے اور مختلف ایشوز کا حل نکالیں۔ ماحول بہتر ہو تو حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں کیا؟ ایسا سوچ سکتی کہ ماحول بہتر ہو جائے تو؟ میرا مقصد سیاست میں ہونے کا صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت میں آپ میں ہونا ہے۔ ہم اگر حکومت میں ہو اور میں کسی کا مسائل کا حل نہ نکال سکے تو پھر شاید مجھے حکومت میں رہنے میں پسند نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو بھی حکومت میں ہو، جو ہمارے بنیادی ایشوز ہیں، جو عوام کے مین ایجنڈا آئٹمز ہیں، جیسے غربت، بے روزگاری، مہنگائی میں کمی آئے، اگر حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں یا ہمارا کچھ ایڈوائس اور ان پٹ کے نتیجے میں معیشت میں بہتری آ سکتا ہے تو میں ضرور چاہوں گا کہ میں حکومت سے وہ پوائنٹس شیئر کروں۔ ویسے ہی پارلیمان میں، جوڈیشری میں، پریس میں، دہشت گردی کے لحاظ سے میں تو مثبت طریقے کے ساتھ مثبت سیاست کرنا چاہتا ہوں، اور مخالفت صرف مخالفت کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتا۔